ڈاکٹر صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک، شکریہ۔ بیک ٹو ڈپلومیسی نے کام کیا اور سب چیزیں ٹھیک ہو گئیں، اینڈ ڈڈ چائنا پلے اے رول ان اٹ، یا پھر یہ خود ہی ہم لوگوں نے کوئی مل کے کوئی ایفرٹ کی اور سب کام ٹھیک ہو گیا؟ دیکھیں، جو ڈی ایسکیلیشن ہوئی ہے پاکستان اور ایران کے درمیان، وہ باہمی بیسس پہ ہوئی ہے، بائی لیٹرل بیسس پہ ہوئی ہے، جس پہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں ٹویٹر ڈپلومیسی نے بھی، ٹویٹر کی سفارتکاری نے بھی کام دکھایا ہے، بیکاز کچھ ایرانین اور پاکستانی آفیشلز کا ایکسچینج ہوا ٹویٹر پہ، گڈ ول ایکسچینج آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اور پھر دونوں وزیر خارجہ کی بھی بات چیت ہوئی، جس سے کہ ڈی ایسکلیشن شروع ہوئی۔ ایران نے بھی اپنی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ بلائی اور اس کے بعد یہی فیصلہ کیا کہ وہ ڈی ایسکلیٹ کرنا چاہتے ہیں، اور میرا خیال ہے ان کو اپنی غلطی کا احساس ضرور ہوا ہوگا، اور ہماری طرف بھی ہماری نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، تو جو نتیجہ ہے وہ میرا خیال ہے مثبت ہے، پازیٹیو ہے، لیکن دیکھیں اس سے تعلقات جو ہیں وہ ڈیمیج تو ہوئے ہیں، تو اس ڈیمیج کو درست کرنا، ٹھیک کرنا، اس پہ تو وقت لگے گا۔ ڈاکٹر صاحب، ایٹ دا ویری فرسٹ پلیس یہ ہوا کیوں؟ جب یہاں پہ ایک پروسیس ہے، ایک ایس او پی ہے، ڈی جی او ایم اوز بھی بیٹھے ہوتے ہیں دونوں ملکوں کے، دے آر جسٹ لائک اے کال اوے، اور اس کے علاوہ یہاں پہ انٹیلیجنس شیئرنگ کا بھی ایک پروسیس ہے جو کہ موجود ہے، ان پلیس ہے، سو پھر ایٹ دا ویری فرسٹ پلیس یہ کیا مسئلہ کیا تھا؟ کیا یہ وجہ تو نہیں ہے کہ ایران کے اندر ایک ایسا بھی سیگمنٹ موجود ہے وچ از لائک ٹریگر ہیپی، ان کی وجہ سے، یا کچھ انڈیا نے کوئی ایسی انٹیلیجنس شیئرنگ کی ایران سے جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں کراپ اپ ہوئیں یا شروع ہوئیں؟ اول تو یہ کہ جو یہ ایشو ہے، دونوں ممالک جو ہیں وہ ایک دوسرے سے شکایت کرتے رہے ہیں اور الزام بھی لگاتے رہے ہیں کہ آپ کے ملک میں ملیٹنٹ گروپس ہیں جو کراس بارڈر اٹیکس کرتے ہیں۔ پاکستان یہ ایران کو بہت عرصے سے کہہ رہا ہے، اور ایران بھی پاکستان کو یہ کہتا آ رہا ہے، تو اس مسئلے کی کوئی ریزولوشن نہیں ہوئی، لیکن تب بھی میں کہوں گی ظاہر ہے کہ ایران کو جب اتنے چینلز آف کمیونیکیشن اوپن تھے، جس کا آپ نے بھی تذکرہ کیا، تو پھر کیا ضرورت تھی ایک دم سے اس طرح کی اسٹرائک کرنا، جو کہ ایک ہاسٹائل ایکٹ تھا، یہ کوئی فرینڈلی ایکٹ تو نہیں تھا نا، کہ آپ انٹرنیشنل لا کو وائلیٹ کر کے، ایک ملک کی سوورنٹی کو وائلیٹ کر کے آپ نے اس طرح سے اسٹرائک کی۔ تو اب مشکل ہے کہنا کہ ان کے موٹیوز کیا تھے، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ اسی دن، جس دن پاکستان پہ انہوں نے ایئر اسٹرائک کی، تو انہوں نے سیریا اور عراق پہ بھی کی۔ تو ایک پہلو اس کا میرا خیال ہے یہ ہے کہ لگتا ہے کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ کافی حد تک اپنے ڈومیسٹک دباؤ کے نیچے ہے، ڈومیسٹک پریشر ہے ان پہ، جب سے کرمان میں وہ بہت بڑا سا ٹیررسٹ، آپ کو یاد ہوگا انسیڈنٹ ہوا جس میں 100 کے قریب لوگ مارے گئے تھے، تو اس کے بعد سے میرا خیال ہے ایرانین لیڈرشپ پہ یہ پریشر ضرور رہا ہے ان کے ملک کے اندر سے کہ جی آپ اپنی سیکیورٹی کے لیے کیا کر رہے ہیں، لیکن ان کا یہ کرنا میں سمجھتی ہوں بہت ہی بڑی غلطی تھی، اور وہ بھی ایسے وقت پہ جب کہ ایران اپنی جو آپ کہہ لیجیے ریجنل اور انٹرنیشنل تنہائی سے نکل آیا تھا، اس وجہ سے کہ ان کی اور سعودی عربیہ کی ایک مفاہمت شروع ہوئی تھی، تو ان ایکشن سے لگتا یہ ہے کہ ایرانین لیڈرشپ نے اس کو سوچ بچار کر کے نہیں کیا، جس سے کہ ایک ظاہر ہے ان کے لیے خطرہ پیدا ہوا کہ وہ واپس اسی تنہائی میں چلے جائیں گے، سفارتی تنہائی میں جس میں پہلے تھے۔ اسی لیے میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے پہل کی ڈی ایسکلیشن کے لیے، جو کہ اچھی چیز ہے، اور اب جیسے میں نے پہلے بھی کہا وقت ضرور لگے گا تعلقات کو معمول پہ لانے کے لیے۔ دو چیزیں ذرا سمجھا دیجیے گا، کیونکہ ویری سیزن ڈپلومیٹ ایز ویل، اور اگر اس کو یہ جو ڈیمیج ہوا ہے اس کو کنٹرول کرنے میں یا آئی شوڈ سے انڈو کرنے میں کتنا ایک وقت درکار ہوگا؟ دیکھیں یہ تو مشکل ہے قبل از وقت ہوگا کہنا، کہ اس میں کون سی کوششیں، ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ کس لیول پہ ری انگیجمنٹ ہوتی ہے، پھر انٹیلیجنس لیول پہ جو شکایت ہیں دونوں ممالک کی وہ کس طرح سے ان کو حل کیا جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے اس ڈیمیج کو لمٹ کرنے کے لیے
جو سب سے اہم چیز ہوگی وہ یہی ہوگی کہ جو ان اسٹرائکس کا سبب بنا، جو الزامات جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا، جی جو بارڈر ایشو ہے، میرا خیال ہے بارڈر مینجمنٹ کے لیے دونوں ممالک جو تعاون کرنا ہے، اسی سے ہمیں پھر پتہ چلے گا کہ کس حد تک جو تعلقات ہیں وہ بہتری کی طرف واقعی جا رہے ہیں۔ بارڈر مینجمنٹ تو اگر دیکھا جائے ڈاکٹر صاحبہ تو اٹس اس کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے بارڈر کو پیس بارڈر اینڈ لائک ٹھیک ہے اٹس کوئی بھی بارڈر دنیا میں کسی جگہ بھی 100% سیکیور نہیں کیا جا سکتا سیکیورٹی وائز، اور یہاں پہ تو پھر بھی تھوڑا سا آئی کین سے کہ پورس بارڈر ہے، تو پھر آپ کیسے اس کو مینیج کریں گے؟ اتنے عرصے سے مینیج تو ہوتا ہی آیا ہے، اور لیکن پھر بھی اگر بات چیت نہیں کی جائے گی، اٹس لائک اگر کوئی بندہ ایک فون اٹھا کے دوسرے ڈی جی ملٹری آپریشن کو اگر ایرانینز کر دیتے، یا فار دیٹ میٹر جیسے ڈوزیئرز آتے رہتے ہیں ایک دوسرے ملکوں کے درمیان ہوتا رہتا ہے ایکسچینج ڈوزیئرز کا، یا ان کے اس کے علاوہ انٹیلیجنس شیئرنگ بھی ہوتی ہے، تو اگر یہ نہیں ہوگا اور انٹرنل پریشر اگر نہیں سسٹین کر سکتے تو اپنے دوستوں کو کٹنا شروع کر دو گے تسی۔ دیکھیں بارڈر مینجمنٹ کو افیکٹولی ایڈریس کرنے کی تو ضرورت ہے نا، بیکاز بہت عرصے سے اسمگلنگ کا ایشو ہے ایک تو کراس بارڈر، جی اور دوسرا جیسے آپ کو پتہ ٹیررزم، کراس بارڈر ٹیررزم کا ایشو ہے، جی تو چینلز تو بہت سارے ہیں جس سے کہ یہ ایشو ایڈریس ہو سکتا ہے، اور یہ ہے ویسے کافی لمبا بارڈر، اتنا بھی لمبا نہیں جتنا کہ پاکستان افغان بارڈر ہے، جی وہ تو اس سے کہیں زیادہ لمبا ہے، اور وہ آپ کو پتہ ہے بیکاز آف پاکستان سیکیورٹی پرابلم آپ کہہ لیجیے، پاکستان نے اس کو فینس کرنے کی کوشش کی ہے، اور کافی حد تک میرا خیال ہے 80% کی لگ بھگ وہ فینس ہو چکا ہے۔ اب ایران اور پاکستان کے درمیان ظاہر ہے، جیسے میں نے کہا کہ اگر یہ روٹ کاز تھا آف دا ریسنٹ ہوسٹیلٹیز، تو پھر اس کو ایڈریس کرنا ضروری ہے۔ بارڈر مینجمنٹ دیکھیں نا، ان کے بھی مفاد میں ہے اور ہمارے بھی مفاد میں ہے، تو اب لیڈرشپ کو دونوں طرف کی ضرورت ہوگی کہ وہ کسی طرح سے انگیج کر کے اس کو افیکٹولی ایڈریس کریں ماضی فیوچر کے لیے۔ سوری، فیوچر میں آپ کو کوئی ہیڈ آف اسٹیٹس دونوں ممالک کے کو ملتے ہوئے انٹریکٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کوئی؟ ابھی تو بہت ارلی ہوگا جی، مشکل سے تو ڈی ایسکیلیشن شروع ہوئی ہے، تو ابھی تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ کس طرح سے ڈی ایسکیلیشن کا پروسیس چلتا ہے۔ فورن منسٹرز کی تو بات چیت ہو چکی ہے، جو کافی ظاہر ایک سینئر لیول ہوتا ہے دونوں ممالک کا، لیکن اب ٹاپ لیڈرشپ کا تو میرا خیال ابھی وقت لگے گا، اور دوسرا یہ کہ ہماری تو اس وقت منتخب حکومت ہے بھی نہیں، بالکل ٹھیک تو ہے، پہلے تو ہماری منتخب حکومت آنے دیں، اچھا کوئی ہماری جینوئن لیڈرشپ ہو جو کہ ان کے ساتھ پھر انگیج کرے۔ ٹھیک